آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، شدت سے بارشیں آ رہی ہیں، سیلاب کی صورتحال گوں ہے۔ ایسے میں لوگ جو ان قدرتی آفات کا شکار ہیں، آج ہمیں ان کی مقدور بھر مدد کرنی چاہیے۔ یہ وقت مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کا ہے، جو لوگ ان شدید بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے مالی حالات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ آج یہ وقت ان کی مدد کرنے کا ہے۔ لوگ سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، جن کے گھر بار، مال مویشی، اموال جو اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں، آج یہ وقت ان کی مدد کرنے کا۔ ایک انفرادی مدد ہے، ایک اجتماعی مدد ہے۔ اجتماعی مدد ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہماری ریاست سو رہی ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہماری حکومت سو رہی ہے۔ لوگ ڈوب رہے ہیں، یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ پریشان حال ہیں، یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ بھوک اور افلاس میں ہیں، یہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ جو ان کی ذمہ داری ہے، اپنی اس ذمہ داری سے وہ برا بھی نہیں ہوئے۔ اسٹیٹ کا صرف کام یہ نہیں ہوتا کہ جب اس طرح کی آفات آ جائیں اس وقت وہ متحرک ہو، یہاں تو وہ بھی متحرک نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے، ذرائع کس طرح کے ان کے پاس ہوتے ہیں، وسائل کس طرح کے ہوتے ہیں، پیش کی خبر ہوتی ہے کہ اب یہ معاملات ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، وہ ان کا ستباب کرتے ہیں، وہ ان کے آگے بند باندھ رہے ہیں تاکہ انسانی جانوں کا، لوگوں کے گھروں کا، ان کے اموال کا نقصان نہ ہو، قبل از وقت اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ المیہ ہے۔ دوسرا غلط یہ ہے، وہ لوگ جو مخیر ہیں، وہ لوگ جو متقبل ہیں، وہ لوگ جو امیر ہیں، جنہیں اللہ نے وسائل سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں آسائشیں عطا کی، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ آج ان لوگوں کا فرض بنتا ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے، اللہ کی عطا کردہ اموال میں سے آج نکلیں اور ان غریب لوگوں کی مدد کریں۔ یاد رکھ لیں، یہ مال اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں، اسلامی فلسفہ یہ بتاتا ہے، تعلیمات اسلامی کا نچوڑ یہ ہے، جو ہمیں رزق ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہماری مدد فرماتے ہیں، ہمارا جو رزق ہے، جو اللہ کی ہمیں مدد میسر آتی ہے، یہ کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایات اٹھا کر دیکھیں، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، ان روایات کو اٹھا کر پڑھیں۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دو ہو گئے، ایک ریاستی سطح کی مدد، اس پر میں نے بتا دیا کہ سب لوگ اپنے کاموں میں مگن ہیں، غریبوں کی کسی کو فکر نہیں ہے، پریشان حالوں کی کسی کو فکر نہیں ہے، کس سطح پر اور کس لیول پر کام ہونا چاہیے اس پر نہیں ہو رہا۔ مخیر حضرات، متمول حضرات نے ہر حال میں، ہر صورت میں ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنی چاہیے جو اس وقت پریشان حال ہیں، بارشوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ہیں، ان تک پہنچیں، اور اللہ نے انہیں جو حلال دولت عطا کی ہوئی ہے اس کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیں، ان کی مدد کریں، ان کی استعانت کریں، ان کی اعانت کریں۔ جس سطح پر اللہ نے جسے توفیق عطا کی ہے اسے چاہیے ان غریبوں کی مدد کریں۔ بارش کے نقصان ہو رہی ہیں، سیلاب سے کے نقصان ہو رہے ہیں، آفات سے جن کے نقصان ہو رہے ہیں، اموال ہیں، مویشی ہیں، خاص طور پر انسانی جانیں ہیں، انسانی جان کی قدر کی گئی۔ یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ دوسرا ذریعہ یہ کہ آج کے جو حالات ہیں، اس سینیریو میں ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں اس سینیریو میں آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں، شخص اٹھے، اللہ نے جتنی اسے استطاعت دی ہے، اپنی استطاعت قوت اور اللہ کی عطا کرتا توفیق کے مطابق اٹھ کر دوسروں کی مدد کریں، اور یہ وہ پلیٹ پر ہے کہ جہاں سے ہم نے آواز کو اٹھانا ہے، جہاں سے ہم نے اویئرنیس دینی ہے، جہاں سے ہم نے شعور کو بیدار کرنا ہے، ذہن پر دستک دینی ہے، قلوب کو گرمانا ہے،
اور کس کام کے لیے تیار کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکو تو سجدہ تو صرف رب عالمین کو ہی کرو، رب کی بارگاہ سے سر اٹھا کر باہر نکلو تو پھر اس کی مخلوق کی مدد میں لگ جاؤ۔ یہ ہمارے جو بچے ہیں انہیں اس کام کی طرف راغب کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے استطاعت کے مطابق آپ جو ہیں انہیں پاکٹ منی دیجیے، اضافی گھر میں کوئی کپڑے ہیں تو وہ انہیں دیجیے، کھانے پینے کا سامان ہے انہیں کہیے آگے جا کر تقسیم کریں، لوگوں کی مدد کریں، تاکہ اب سے ان کی یہ ہیبٹ بنے، ان کی عادت بنے۔ کل جب یہ جمع ہوں اور بڑے ہوں تو ان کے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ ہم نے انسانیت کی مدد کرنی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس سکول آف تھاٹ کا ہے، یہ کس مسلک سے ہے، یہ کس مکتب فکر سے ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، بس یہ دیکھیں کہ انسان ہے اور مستحق ہے، غریب ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اس کی مدد کیجیے، مدد کیجیے، اور ہو سکے تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، کمپنسیشن کروانے کے لیے ہم یہ کام کریں، نہیں۔ اگر موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کو، موٹیویشن کے لیے، ترغیب دلوانے کے لیے کہ یہ نیک کام ہے، ہم بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے اور لوگ بھی اس کام کی طرف نکلیں، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ مگر لوگوں کی مدد کے لیے جب نکلیں ان کے جذبات سے نہ کھیلیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہیں نہ نکل پڑیں، کہیں ہماری وہ جو نیکی ہے وہ ریاکاری نہ بن جائے۔ ریاکاری سے بچتے ہوئے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر غریبوں کی یہ مدد کرتی ہیں، جو بارش سے جو لوگ پریشان ہوئے، جو سیلاب کی وجہ سے جو پریشان آ گئے، ان کی مدد کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی پر بات اور گناہ لازم، صرف ان کی عزت کا خیال بھی نہ رکھیں، عزت نفس کا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپوزیشن کروا کر اور ریاکاری کرتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں، تو ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے کوئی جانے یا نہ جانے، کسی کو پتہ چلے کہ میں کون تھا، کون انہیں دے کر گیا ہے، پتہ چلے یا نہ چلے، اسے چھوڑ دیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکھڑے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تبسم آ جائے، آقا بس مسکرا پڑے ہمارے اس کام سے، بس اس خاطر کام کر گزریے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ریاستی سطح پر کہ ریاست سو رہی ہے، وہ اس طور پر بیدار نہیں، نہ انہوں نے پیش کی کوئی کام کیے جو انہیں کرنے چاہیے تھے۔ اتنے وسائل ہیں، ہمارے محکمے پہلے بتاتے ہیں، الرٹ آتے ہیں، پہلے انہیں بتایا جاتا ہے قریب بارش آنی ہے، اتنے نقصانات، ان کے ازالے کے لیے کسی نے کوئی پرواہ اور فکر نہیں کی، اپنی فکر کے اندر سرگردان ہیں، انہیں چھوڑیے۔ دوسری سطح پر اجتماعی طور پر جنہیں اللہ نے اموال عطا کی ہیں، مخیر ہیں، امیر ہیں، جنہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں رزق حلال وسیع عطا کیا ہے، انہیں چاہیے کہ جو ہے اپنی بند مٹھیوں کو کھولیں اور غریبوں کی مدد کے لیے بات کریں۔ اور تیسری سطح پر انفرادی طور پر جس کی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں کی مدد کریں۔ اس سے بڑھ کر اسلام کا کوئی پیغام نہیں ہے، اسلام کا بس یہی پیغام ہے، انسانیت کی مدد کیجیے، مدد کیجیے، مدد کیجیے۔ یہ بھی نہ دیکھیں کہ یہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، ارے انسان تو ہے، انسان کی عزت کیجیے، انسان کو بچائیے، انسان کی مدد کیجیے، مدد کیجیے، مدد۔ ہمیں رزق مل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہماری مدد فرماتے ہیں، یہ رزق مل رہا ہے، یاد رکھیں۔ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں اس حدیث کے، علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں یہ جو رزق ملتا ہے تمہیں اور اللہ کی مدد ملتی ہے تو یہ ان غریبوں کی وجہ سے، کمزور لوگوں کی وجہ سے، ضعیف لوگوں کی وجہ سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے آقا کا سارا نظام ساری عالمین کے لیے ہے، حضور رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا پورا نظام ہی عالمین کے لیے رحمت۔ اسی لیے قرآن مجید میں جب یہ پوچھا کہ ہم خرچ کیا کریں، کس چیز کو خرچ کریں، میں قلیل العفو، ضرورت سے جو زائد چیز ہے اسے دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔
سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغونی الدعاء فإنما تنصرون وترزقون بدعاء. دیکھو میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، مجھے ضعیفوں کے اندر تلاش کرو، مجھے غریبوں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تم ان کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو اور ان ضعیفوں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اگر آج مجھے رزق مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرما رہا ہے، ہم قدر بہتر ہیں تو اس پر اترائیں مت، اس پر تکبر مت کریں. گردن ہماری لکڑے نہیں، اس میں سریا نہ آئے، ماتھے پہ بل نہ آئے، گردن میں کلف نہ لگے، بلکہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ضعیف کی وجہ سے، کسی ہمارے بابا دادا کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، کمزوروں، ناداروں اور غریبوں کی وجہ سے میرے رب نے یہ مجھے یہ چیز عطا کی ہے. معلوم نہیں کہ میں اس کا مستحق تھا بھی نہیں، یہ نعمت میرے رب نے مجھے عطا کی ہے. اب میرا یہ امتحان ہے کہ یہ مجھے نعمت عطا کی ہوئی ہے، اس نعمت میں سے میں رب کی مخلوق پر جبکہ وہ ضرورت مند اور حاجت مند ہے ان پر خرچ کرتا ہوں. متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کے الفاظ اور صحاح ستہ میں سے سنن ابن ماجہ کے علاوہ 5 حدیث کی کتابوں میں اور اس کے علاوہ کم از کم 8 حدیث کی کتابوں میں روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور حضور ختم مجبت علیہ السلام فرما رہے ہیں المسلم والمسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ اور اسے بے جارو مددگار نہیں چھوڑتا. وہ مسلمان اور اپنے بھائی کو بے جارو مددگار چھوڑ دے جب وہ تکلیف میں ہو، جب بارشوں سے نقصان ہو رہے ہوں، سیلاب کے اندر ڈوب رہا ہو، قدرتی آفات کے اندر وہ شخص گھرا ہوا ہو اور مسلمان اپنے بھائی کو انہیں بے جارو مددگار چھوڑ دیے، وہ نہیں سکتا. آج ہمارے ایمان کا امتحان. فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی، اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کے کسی کام آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام آئے. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات کم ہوں، ہماری حاجتیں ضرورتیں پوری ہوں، تو پھر لوگوں کی مدد میں لگ جائیں، بھائیوں کی مدد میں، دوسروں کی مدد میں. اور پھر فرمایا ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہا بها قربۃ من قربات یوم القیامہ. اور فرمایا جو کسی دنیا کی مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت کے دن کی تکالیف ہوں گی تو ان میں سے کسی تکلیف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دور کر دیں گے. اتنا بڑا اجر ہوتا ہے. اسے میں حدیث کو تو اگلے دن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. یہاں ایک نقطہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حکمران ہوں تو کیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ درگاہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ اگر وہ بھی بھوک سے مر جائے تو عمر جواب دے ہوگا. اور بعض روایات میں ہے کہ کتے کا بچہ، ایک کتا بھی، ایک جانور بھی اگر دریا کے کنارے بھوک سے مرے تو اس کا جواب بھی عمر سے دیا جائے گا. آج جانور تو جانور، کتنے انسان ہیں کہ ہمارے دریاؤں کے کناروں میں ڈوب 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 رہے ہیں. کون جواب